بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، عمیر بن وہاب جمی جنگ بدر سے خود تو اپنی جان بچا کر صحیح سلامت واپس آ گیا، مگر اپنے پیچھے اپنے لڑکے کو مدینے میں چھوڑ آیا جو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ مسلمان باپ کے جرائم کے بدلے میں بیٹے سے پوچھ گچھ کریں گے اور ان اذیتوں اور تکلیفوں کے بدلے میں اسے دردناک سزا دیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے باز رکھنے اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس سے پھیرنے کے لیے دیا کرتا تھا۔ ایک روز عمیر چاشت کے وقت بیت اللہ شریف کا طواف کرنے اور وہاں رکھے ہوئے بتوں سے اپنے گمان کے مطابق برکت حاصل کرنے کی نیت سے مسجد حرام میں داخل ہوا۔ وہاں صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھا ہوا نظر آیا تو وہ اس کی طرف بڑھ گیا اور اس کے پاس آ کر کہنے لگا، آقا قریش، صبح بخیر۔ صفوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، ابو وہاب، صبح بخیر، آؤ بیٹھ کر کچھ باتیں کریں، باتوں میں وقت اچھا کٹ جاتا ہے۔ عمیر صفوان کے برابر میں بیٹھ گیا اور دونوں کے درمیان جنگ بدر اور اس میں نازل ہونے والی مصیبت کا ذکر چھڑ گیا۔ وہ اپنے ان قیدیوں کو شمار کر رہے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے۔ صفوان نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، ان لوگوں کے بغیر اب زندگی میں کوئی لطف بھی باقی نہیں رہا۔ عمیر نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، رب کعبہ کی قسم، اگر میرے ذمہ وہ قرض نہ ہوتے جن کی ادائیگی کا میرے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے جن کے اپنے بعد ہلاک ہو جانے کا مجھے شدید اندیشہ لاحق ہے، تو میں یثرب جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیتا اور اس فتنے کو ختم کر دیتا جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر وہ سرگوشی کے انداز میں بولا، مسلمانوں کے یہاں میرے لڑکے وہاب کی موجودگی کے سبب میرا وہاں جانا ان کے لیے کسی تشویش یا شبہ کا باعث بھی نہیں ہوگا۔ صفوان نے عمیر کی اس بات کو غنیمت سمجھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہاتھ آیا ہوا یہ بہترین موقع ضائع ہو جائے، اس لیے عمیر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، عمیر، تم اپنا سارا قرض میرے اوپر چھوڑ دو، چاہے وہ جتنا بھی ہو میں اسے تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا، اور تمہارے اہل و عیال کو اپنے اہل و عیال میں شامل کر کے زندگی بھر ان کی پوری کفالت کرتا رہوں گا۔ میرے پاس جو دولت ہے وہ ان سب کے گزر بسر کے لیے کافی ہے، وہ اس سے خوشحالی اور فراخی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ عمیر نے صفوان کو رازداری کی تاکید کرتے ہوئے کہا، ہماری اس آپس کی گفتگو کو اپنے ہی تک محدود رکھنا، کسی دوسرے کو اس سے آگاہ نہ کرنا۔ صفوان نے اس کو اطمینان دلایا، میں تمہارے لیے اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ عمیر مسجد سے اٹھ کر باہر آیا تو اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بغض و کینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے ضروری انتظامات میں مشغول ہو گیا۔ اس کو اپنے اس سفر اور اس کے مقصد کے بارے میں کسی شخص کی طرف سے کسی شبہ کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کے قریشی رشتہ داروں کی مدینہ منورہ کی طرف آمد و رفت کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ عمیر نے اپنی تلوار کی دھار کو تیز کرنے اور اس کو زہر میں بجھانے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اپنی سواری کی اونٹنی طلب کی، وہ تیار کر کے اس کے سامنے لائی گئی اور وہ اس کی پشت پر سوار ہو گیا اور اپنے دل میں بغض و دشمنی اور شر و فساد کے ناپاک جذبات لیے مدینے کی سمت چل پڑا۔ عمیر مدینے پہنچا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے مسجد کا رخ کیا۔ جب وہ مسجد کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اسے نیچے اترایا۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب ہی بیٹھے ہوئے آپس میں جنگ بدر اور اس میں قتل ہونے والے قریشیوں اور ان کے قیدیوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ وہ مسلمان مہاجرین و انصار کے کارناموں کی یاد تازہ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کر رہے تھے جو اس نے مسلمانوں کی فتح و کامیابی اور ان کے دشمنوں کی ذلت آمیز شکست کی شکل میں ان کے اوپر کیا تھا۔
اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ بدلی اور ان کی نظر عمیر بن وہاب پر پڑی جو اپنی سواری سے اتر کر تلوار لٹکائے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ گھبرا اٹھے اور یہ کہتے ہوئے دوڑے، یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر بن وہاب ہے، اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، یہی مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکاتا تھا اور جنگ بدر سے پہلے ہمارے خلاف جاسوسی کیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا، تم لوگ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لو اور ہوشیار رہنا کہیں یہ خبیث مکار کوئی دھوکہ نہ کر دے۔ پھر وہ خود لپکتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہاب ہے جو تلوار سے مسلح ہو کر آیا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ ضرور کسی برے ارادے سے یہاں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر بن وہاب کے پاس پہنچے اور اس کو گریبان سے پکڑ لیا، پھر اس کی گردن کو تلوار کے تسمے میں پھنسا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، عمیر قریب ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اسے اور قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جا کر جاہلیت کے طریقے سے سلام کیا، انم صباحن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہارے سلام سے بہتر سلام سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سلام سے نوازا ہے جو اہل جنت کا طریقہ سلام ہے۔ عمیر نے کہا، واللہ آپ ہمارے طریقہ آداب سے زیادہ دور نہیں ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کے سلام کرنے کا طریقہ بھی یہی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عمیر، تم یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ عمیر نے بہانہ بنایا اور کہا، اس قیدی کی رہائی کی امید لے کر آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، آپ اس کو رہا کر کے میرے اوپر احسان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دل کا چور پکڑتے ہوئے فرمایا، پھر تمہاری گردن میں یہ تلوار کیسی لٹک رہی ہے؟ اس نے ایک اور پردہ ڈالنا چاہا، اللہ ان تلواروں کا برا کرے، کیا جنگ بدر کے روز یہ ہمارے کسی کام آ سکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا اور فرمایا، اے عمیر، مجھے سچ سچ بتاؤ تمہارے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس نے ایک بار پھر سفید جھوٹ بولا، میں واقعہ صرف اسی کام سے آیا ہوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس سازش کا راز فاش کرتے ہوئے کہا، نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ تم اور صفوان بن امیہ حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے اور تم نے قریش کے ان مقتولین کا ذکر کیا جو بدر کے گڑھے میں ڈال دیے گئے تھے۔ پھر تم نے کہا تھا، اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ اور اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں یثرب جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دیتا۔ تو صفوان نے اس شرط پر کہ تم مجھے قتل کر دو گے تمہارے قرضوں کی ادائیگی اور تمہارے اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، لیکن یاد رکھو تمہارے اور تمہارے اس ناپاک ارادے کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہے۔ یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے عمیر بن وہاب بالکل ہکا بکا رہ گیا، پھر وہ بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی بیان کردہ آسمانی خبروں اور آپ کے اوپر نازل شدہ وحی کو نہیں مانتے تھے، لیکن میرے اور صفوان کے مابین طے شدہ اس منصوبے کو میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ کی قسم، اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہمارے اس خفیہ منصوبے کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے یہاں کھینچ لایا تاکہ مجھے دولت ایمان سے سرفراز فرمائے۔ پھر وہ کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، اسے قرآن کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ حضرت عمیر بن وہاب جمی کے اسلام لانے پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت خوش ہوئے، یہاں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس وقت عمیر بن وہاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا
وہ میرے نزدیک خنزیر سے بھی بدتر تھا، لیکن آج وہ مجھے میرے بعض بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔